نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے وعدہ کیا اللہ تعالیٰ سے لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِ کہ اگر دیا ہمیں اپنے فضل میں سے لَنَصَّدَّقَنَّ ہم ضرور صدقہ کریں گے وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ اور ہم ضرور ہو جائیں گے نیکوکاروں میں سے فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ پس جب دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل میں سے بخلوا بِهِ بخل کیا انہوں نے اس کے ساتھ وَتَوَلَّوْا اور پھر گئے وَهُمْ مُعْرِضُونَ اور وہ ہیں اعراض کرنے والے فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ پس اللہ نے ڈال دیا ان پر نفاق ان کے دلوں میں إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ اس دن تک جس دن ملیں گے اس سے بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ اس لیے کہ انہوں نے خلاف کیا اللہ کے جو وعدہ کیا تھا اس سے وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ اور اس لیے کہ وہ جھٹلاتے ہیں أَلَمْ يَعْلَمُوا کیا وہ جانتے نہیں أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بے شک اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے ان کی پوشیدہ باتیں اور ان کی سرگوشیاں وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اور بے شک اللہ تعالیٰ تو غیبوں کا جاننے والا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ التوبہ کا 10واں رکوع آیات نمبر 75 76 77 اور 78 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے آمین اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا منافقین کا تفصیلی تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کفار اور منافقین سے جہاد کیجیے اور ان پر سختی کیجیے کیونکہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور پھر منافقین کی عادات
اور ان کی حرکتیں بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور بے ادبی کرتے ہیں، اور جب پوچھا جائے تو قسمیں کھا کر، جھوٹی قسمیں کھا کر کہتے ہیں ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کی، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید کرنے کا پروگرام نہیں بنایا، وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، جس کو وہ نہ پہنچ سکے۔ آج کے سبق میں بھی منافقین کے ہی کردار کو بیان کیا گیا۔ ان آیات کے شان نزول میں اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ ایک شخص کے بارے میں نازل ہوئی جس کا نام ثعلبہ بن حاطب تھا، اگرچہ اس کے بارے میں بھی نازل ہوئی ہوں، لیکن حکم تو عام ہوتا ہے قرآن پاک کا، کسی ایک شخص کے ساتھ تو خاص نہیں ہوتا، اس وقت اس کے بارے میں نازل ہوئی ہوں، لیکن عموماً یہ صفات منافقین کی تھی۔ اللہ ہمیں ان سے محفوظ فرمائے آمین۔ کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں مالی طور پر کمزور ہوں، دعا کرو کہ اللہ مجھے بہت مال دے، پھر میں بہت خیرات کروں گا، بہت صدقہ کروں گا، اور اللہ کو اتنا راضی کروں گا اپنے مال کے ذریعے کہ اللہ خوش ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ثعلبہ، کیا تجھ کو میری عادت پسند نہیں؟ اگر میں چاہوں اللہ سے دعا کروں تو یہ پہاڑ اللہ میرے لیے سونے کے بنا دے، لیکن میں یہ دعا نہیں کرتا، بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ کبھی میں پیٹ بھر کر کھاؤں اور شکر کروں، اور کبھی فاقے سے رہوں اور صبر کروں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو صبر بھی پسند ہے اور شکر بھی پسند ہے، اور پھر میں اللہ تعالیٰ سے مانگوں اور میں بھوک میں ہوں اور اللہ سے فریاد کروں، مجھے تو یہ عادت پسند ہے۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ وہ تھوڑا مال جس پر بندہ اللہ کو نہ بھولے اور اس کے حقوق ادا کرتا رہے، اس زیادہ مال سے بہت بہتر ہے کہ مال زیادہ ہو جائے اور پھر حساب دینا پڑے اور اس میں کوتاہی ہو جائے۔ اس لیے زیادہ مال کی دعا نہیں کرنی چاہیے، بس یہ دعا کرنی چاہیے اللہ قناعت نصیب فرمائے، اللہ کسی کا محتاج نہ کرے۔ چلا گیا اس وقت، لیکن اگلے دن پھر آ گیا، نہیں جی نہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں بس بہت مال ہو اور پھر خوب خیراتیں کروں اور یہ کروں اور وہ کروں۔ آپ نے فرمایا یا اللہ اس کو بہت مال عطا فرما، آپ نے دعا فرما دی۔ چنانچہ اس کو بکریاں ملی کچھ، اور بکریوں میں پھر برکتیں ہوئی اور مال بڑھنا شروع ہو گیا اس کا، دیکھتے ہی دیکھنے بڑی تیزی کے ساتھ مال میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا۔ اب وہ مال بکریوں والا جب زیادہ ہوا تو پہلا نقصان اس کا یہ ہوا کہ مسجد نبوی کے پاس رہنا اس کے لیے مشکل ہو گیا۔ وہ جو 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا وہ اپنا ریوڑ لے کر باہر چلا گیا، اب صرف جمعے پہ آتا، یعنی وہ 5 وقت کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے وہ چلے گی۔ پہلا نقصان یہ ہوگا۔ اس لیے انسان کو غور کرنا چاہیے کہ وہ مال جو انسان کو نماز سے دور کرے، اللہ کی یاد سے غفلت میں ڈالے، سمجھو کہ یہ مجھے خطرے کی طرف لے کر جا رہا ہے، یہ مجھے نقصان کی طرف لے کر جا رہا ہے۔ صحابہ کرام کی شان اللہ بیان کرتے ہیں نا، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ، کہ وہ ایسے شخص تھے کہ ان کی تجارت اللہ کی ذکر سے، نماز قائم کرنے سے ان کو رکاوٹ نہیں بنتی تھی۔ اگر نہ بنے تو پھر تو اللہ کا شکر ہے، اور اگر مال اور تجارت اور کاروبار اور یہ چیزیں، نماز میری ضائع ہو رہی ہے، اللہ کی یاد میں کمی آ رہی ہے، تو سمجھو کہ یہ مال میرے لیے مفید نہیں ہے۔ پھر آہستہ آہستہ جب مال زیادہ ہوا اس کا، تو پھر جمعہ بھی گیا، چنانچہ بڑا ریوڑ ہو گیا، بس اسی میں مصروف رہتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا بھی گیا، اسی دوران زکوٰۃ کے احکامات تفصیل کے ساتھ نازل ہو گئے کہ اتنی بکریوں میں اتنی زکوٰۃ ہے، 40 بکریوں میں دی جائے، 1 بکری اللہ کے نام پر، اس کی تو بکریاں زیادہ ہو گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں سے جو زکوٰۃ وصول کرنے والے تھے ان کو زکوٰۃ کا نصاب یا احکامات تفصیل سے بتائے اور بھیجا کہ جس جس کے پاس بھی مال ہے اس سے زکوٰۃ وصول کر کے لے آؤ۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زکوٰۃ وصول کرنے والا آدمی اس کے پاس بھی گیا اور اس کو کہا کہ تیری اتنی بکریاں بنتی ہیں، وہ سارا حساب لگایا، اتنی بکریوں پر اتنی زکوٰۃ بنتی ہے،
لہذا تو زکوٰۃ دے۔ کہنے لگا کہ یہ تو ٹیکس ہوتا ہے جو کافروں سے لیا جاتا ہے، میں تو مسلمان ہوں، مجھے دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کا ٹیکس کافروں سے لیا جاتا ہے، زکوٰۃ مسلمانوں سے لی جاتی ہے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ کہنے لگا اچھا ایسے ہے، ابھی تم جاؤ، میں اس بارے میں مزید سوچتا ہوں اور پھر دوبارہ جو ہے نا آ جانا، پھر میں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا جی اس طرح اس نے کہا ہے کہ زکوٰۃ تو ٹیکس ہے جو کافروں سے لیا جائے، ہم سے کیوں لیتے ہو؟ آپ نے 3 دفعہ فرمایا افسوس صالبہ پر افسوس، افسوس صالبہ پر افسوس، افسوس اس پر افسوس، جو کہا کرتا تھا کہ مجھے مال آیا تو میں خوب اللہ کے نام پر دوں گا، اور اب حالت یہ ہو گئی کہ زکوٰۃ دینے سے جو فرض ہے اس سے بھی جان بچا رہا ہے۔ خیر آپ دوبارہ اس کے پاس نہیں جانا بالکل، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو محتاج نہیں ہے نا۔ اب جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر لازم ہے کہ وہ جائے اور دے کر آئے، جیسے کہ ہمارے یہاں یہ دیکھ لیا جائے نا بھائی جس بندے پر زکوٰۃ فرض ہے وہ خود پہنچائے، غریبوں کو اس کے دروازے کے آگے لائن لگانے کی ضرورت ہے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے افسوس کا اظہار فرمایا اور منع کر دیا کہ پھر اس کے پاس نہیں جانا۔ بعد میں اس نے اپنی کچھ بکریاں نکالیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اچھا جی وہ بندہ آیا تھا وہ میں نہ دے سکا، اور یہ آپ نے فرمایا واپس لے جاؤ، مجھے اللہ نے منع کر دیا تیرا زکوٰۃ اور صدقہ قبول کرنے سے، لے جاؤ واپس، نہیں چاہیے۔ وہ بھی کوئی اتنے شوق سے تو گیا ہوتا تو شاید بیٹھ جاتا اور روتا اور توبہ کرتا، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے واپس لے آئے۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں پھر کچھ بکریاں لے کر گیا کہ یہ جی قبول کر لیجئے۔ ابوبکر صدیق نے فرمایا سنو، جس کا صدقہ اللہ کے رسول نے قبول نہیں کیا میں کون کیسے قبول کر سکتا ہوں؟ انہوں نے بھی نہیں کیا، عمر نے بھی نہیں کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر حضرت عثمان کے دور میں مر گیا اور یہ مال اس کی بربادی اور ہلاکت کا ذریعہ بنا، اور اس مال نے اللہ سے دور کر کے منافقت کے اندر اس کو دھکیل دیا۔ اللہ فرماتے دیکھو اس مال سے بھی اللہ کی پناہ مانگو جو اللہ سے غفلت میں ڈال دے۔ اب آیت کی طرف دیکھیے جی، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ سے معاہدے کرتے ہیں، بڑے وعدے کرتے ہیں اور کہتے ہیں لَإِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، اگر اللہ نے ہمیں اپنا فضل دیا، لَنَصَّدَّقَنَّ، ہم ضرور صدقہ کریں گے۔ یہ لَنَصَّدَّقَنَّ میں جو لام ہے شروع میں یہ بھی تاکید کے لیے، اور آگے نون شد والا بھی تاکید کے لیے، ضرور بضرور ہی بڑے صدقے کریں گے۔ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ضرور ہم ہو جائیں گے نیکوکاروں میں سے، بڑی خیراتیں کریں گے، بڑے صدقے کریں گے، بڑے نیک بن جائیں گے۔ یہ پہلے وعدے ہیں۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، پس جب اللہ نے ان کو اپنے فضل میں سے دے دیا، بَخِلُوا بِهِ، پھر بخل کرنے لگ گئے اس کے ساتھ، وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور منہ موڑ لیا، پھر گئے، ہیں ہی وہ اعراض کرنے والے، اللہ کے حکم سے پھر اعراض کر لیا اور اللہ کے حکم سے پھر منہ موڑ لیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا گیا، إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، اس دن تک جس دن اللہ سے ملاقات ہوگی، یعنی قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں منافق بن کر پیش ہوں گے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت والے دن ایماندار بنا کے اپنے سامنے حاضر فرمائے۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، جب اللہ سے ملاقات ہوگی تو دلوں میں منافقت ہوگی، کیوں؟ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ، اس لیے کہ انہوں نے خلاف کیا اللہ سے، مَا وَعَدُوهُ، جو اللہ سے وعدہ کیا تھا، اللہ کے وعدے کے خلاف کیا، اللہ نے ایمان چھین کر دل میں منافقت ڈال دی۔ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور اس لیے بھی کہ وہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلا رہے تھے، اللہ کی آیتیں ان کے پاس گئیں کہ زکوٰۃ فرض ہے یہ دو، اور انہوں نے کہہ دیا کہ تو ٹیکس ہے جی،
جزیہ ہے جی کافروں سے لیا جاتا ہے، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، اللہ کے وعدوں کے خلاف کیا، اللہ نے دلوں سے ایمان نکال کر دل میں منافقت ڈال دی، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ اچھا اب یہ کردار تو منافقین کا ہے، لیکن ہم بھی اگر غور کریں نا تو ہم نے بھی اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ ہمیں ملک عطا فرما جس میں ہم خوب تیرے دین کا نفاذ کریں گے، ہمیں ملک ہو، ہمارے پاس اپنا ملک ہو، بس لا الہ الا اللہ کا قانون ہوگا، قرآن کا آئین ہوگا، یہاں پر فیصلے اللہ رسول کے احکامات کے مطابق ہوں گے۔ بھائی پاکستان بنتے وقت یہی وعدہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ ایسا ہی ہوا۔ یا اللہ میں ملک دے، دعائیں بھی ہوئیں، اللہ سے وعدے بھی ہوئے، محنتیں بھی ہوئیں، کوششیں بھی ہوئیں اور قربانیاں بھی لگیں، سب کچھ ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے ملک عطا فرما دی۔ اب صدی ہونے کو ہے، ہم نے اس ملک کے اندر کون سا اللہ کا وعدہ پورا کیا؟ تو یہ وہی کردار ہو رہا ہے نا یہاں پر بھی، تو لہذا حشر بھی وہی ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سزا بھی پھر وہی لگائی ہوئی ہے کہ وہ ملک جو اللہ تعالیٰ نے اس لیے لیا تھا کہ جناب یہاں پر اسلام اور قرآن کا آئین ہوگا، اسی ملک کے اندر جناب سودی نظام رکھا ہوا ہے، اور سود تو اللہ کہتے ہیں اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ ہے۔ لیا تھا ملک اس لیے کہ اللہ اس کے رسول کے نظام کو، قانون کو نافذ کریں گے، اور ملک لینے کے بعد اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ شروع کر دی۔ بتاؤ دعائیں بے اثر نہ ہوں تو کیا ہو، حالات بدترین نہ ہوں تو پھر کیا ہو، اللہ کی ناراضگی اور غضب نازل نہ ہو تو پھر کیا ہو؟ اللہ اس سے محفوظ فرمائے کہ قیامت والے دن بھی اللہ کے آگے مجرم بن کر نہ پیش ہو۔ اے اللہ ہماری تو توبہ، ہم تو اس آئین اور قانون پر راضی نہیں ہیں جس میں سود بھی جائز ہو۔ اہل ایمان ہم جتنے بھی ہیں نیچے طبقے والے، کم از کم ہم اتنا تو کریں نا، کیا سودی نظام کو ہم سارے کو تبدیل نہیں کر سکتے، حد الوسع آواز تو اٹھائیں، اپنے اکاؤنٹ کو کم از کم سود سے خالی کریں، تاکہ کم از کم ہم تو اس جرم میں شامل نہ ہوں۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ جس نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا اور پھر وعدے کی خلاف ورزی کی، اللہ نے دل میں منافقت ڈالی اور قیامت تک کے لیے ڈال دی، اور جب رب سے ملاقات ہوگی تو پھر نفاق پر ملاقات ہوگی، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ باقی جو وعدہ کرے گا زبانی اور دلی، اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے نا دل میں کیا ہے، اس لیے آگے اللہ فرماتے ہیں الم یعلموا، کیا وہ جانتے نہیں، ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان کے دلوں کی باتیں، ان کے راز بھی اللہ جانتا ہے، ونجواهم، جو سرگوشیاں کرتے ہیں ان کو بھی اللہ جانتا ہے۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں سورۃ المجادلہ میں ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم، تین بندے بیٹھ کر مشورہ کرتے ہیں، سرگوشیاں کرتے ہیں، تین وہ ہوتے ہیں تو چوتھا اللہ بھی ہوتا ہے، فرمایا پانچ بندے کرتے ہیں، پانچ وہ ہوتے ہیں، چھٹا اللہ بھی ہوتا ہے۔ دنیا والو جہاں مرضی چھپ کر بیٹھ کر باتیں کرو، کوئی جانے نہ جانے اللہ ضرور جان رہا ہوتا ہے۔ ان اللہ یعلم سرهم ونجواهم، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے راز بھی جانتا ہے، ان کی سرگوشیاں بھی جانتا ہے۔ وان اللہ علام الغیوب، اور بے شک اللہ تعالیٰ سب غیبوں کا جاننے والا ہے، ہر چھپی چیز کا جاننے والا بھی کون ہے؟ اللہ۔ اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص نصیب فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ، ان میں سے بعض وہ بھی ہیں جنہوں نے وعدہ کیا اللہ تعالیٰ سے، لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ، کہ اگر تو نے ہمیں اپنے فضل میں سے دیا، لَنَصَّدَّقَنَّ، ضرور ہم صدقہ کریں گے، وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم ضرور ہو جائیں گے نیکوکاروں میں سے۔ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ، بس جب دیا ان کو اپنے فضل میں سے، بَخِلُوا بِهِ، بخل کیا انہوں نے اس کے ساتھ، وَتَوَلَّوْا وَهُم مُّعْرِضُونَ،
اور پھر گئے اور وہ اعراض کرنے والے ہیں۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، پس اللہ نے ڈالا منافقت کو ان کے دلوں میں، إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، اس دن تک جس دن ملاقات کریں گے اس سے، بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ، اس لیے کہ انہوں نے خلاف کیا اللہ کے، مَا وَعَدُوهُ، جو وعدہ کیا تھا اس سے، وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور اس لیے کہ وہ جھٹلاتے ہیں۔ الم یعلموا، کیا وہ جانتے نہیں، ان اللہ یعلم، بے شک اللہ تعالی جانتا ہے، سرہم و نجواہم، ان کے راز اور ان کی سرگوشیاں، وان اللہ علام الغیوب، اور بے شک اللہ تعالی جاننے والا ہے غیبوں کا۔